أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرما کر اس کو حواس عطا فرما کر پھر حجت کی تعمیل اور تکمیل کے لیے رسولوں کو بھیجا، اپنی بات سمجھانے کے لیے کتابوں کو بھیجا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجے ہیں کل روز قیامت انسان یہ عذر پیش نہ کرے کہ یہ ساری باتیں ہم کو معلوم نہیں تھیں، اس کا عطا پتہ نہیں تھا، یہ بات کوئی کہنے نہ پائے. ہم نے ہر طریقے سے حجت کی تعمیل تکمیل فرما دی. تو رسولوں کو انتخاب کر کر بھیجنے کے مقصد کو بھی ذکر کرنا ہے، ساتھ ساتھ اپنا مقدس کلام کے ذریعے سے بھی پیش کیا. اور اس امت کے لوگوں کے لیے تو بڑی مہربانی ہے، آخر زمانے کے تمام لوگوں کے لیے تو سب سے زیادہ کام کیا. پچھلے تمام قوموں کے واقعات کو بھی ذکر کیا، ان کے اچھائی کو برائیوں کو بھی ذکر کیا، اچھائی کے اچھے انجام کو برائی کے برے انجام. تو وہ سب سے بڑی حجت اور دلیلیں آخر زمانے کے انسانوں کے لیے پیش فرما دیں. اس کے باوجود بھی کوئی اقرار میں کوئی انکار میں اللہ کی بیان کی ہوئی چیزوں پر عملی طور پر بدعملی یہ انکار ہے. بھلے وہ کہتا کہ میں جانتا ہوں جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، معاملات کے اندر نہ جنت کی پرواہ ہے نہ دوزخ کی پرواہ ہے. جب وقت آتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، جب غرض آ جاتی ہے تو کسی کا حق طلب کر لیتا ہے، جب نفس کے اوپر بات آ پڑتی ہے تو کسی کو ستاتا بھی تکلیف بھی دیتا ہے. تو پھر آخرت کا عقیدہ کہاں رہا؟ عملی اعتبار سے بدعملی یہ بتاتی ہے کہ یہ انکار کر رہا ہے، جھوٹا ہے، بھلے زبان سے 1000 مرتبہ کہہ لے. یعنی وہ کہلانے والے مسلمان جو ان کو بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے، اپنے اعمال کو اس عقیدے کے مطابق ڈھالنا ہے. یہاں پر تو ابتدائی مرحلے میں جو ذکر ہے سب سے پہلے درجے میں وہ غیر مومنوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے جو اس پر یقین نہ لا کر اللہ کے کلام اس کے احکام پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے، جب جھنجھوڑ دینے والی، ہلا کر رکھ دینے والی، پریشان کن چیز جب آئے گی یعنی قیامت، اس دن یاد پڑ جائے گا، یاد آ جائے گا سب کو. جو سن کے چھوڑ دیا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا انسان، ماں صاحب اس نے کیا کیا تھا، زندگی بھر کیا 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 تھا، کیا اچھا کیا کیا برا کیا، خود اس کو سامنے آ جائے گا. اس کے علاوہ نام اعمال تو پیش کر دیے جائیں گے. وبرزت الجحیم لمن یری، جن کو دوزخیوں کے اعمال بتائے گئے، برے عمل دیکھے گا تو دوزخیوں کے لیے دوزخ کھلم کھلا سامنے دکھنے لگے گی. اب کیا ہوگا؟ فاما من طغی، جو شخص سرکشی و نافرمانی کرتا رہا، ہر معاملے میں دنیا کی زندگی اپنے خواہشات اغراض اسی کے اوپر مٹتا رہا، تو یقیناً دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یقیناً دوزخ ٹھکانہ ہے نہیں، یقیناً دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں. اس کا دوسرا پہلو ابرار جو اپنے مقام رب سے خوف رکھتا ہو، ڈرتا ہو،
یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے روبرو ہر ایک کو پیش ہونا ہے. اللہ کے روبرو پیش ہونے والی کیفیت کو بتلایا مقام ربی. مقام ممان قیام، کھڑے رہنا، پیش ہونا، کوئی چھوٹنے والا نہیں، بچنے والا نہیں. جو یہ ڈر رکھتا ہے، ڈر رکھ کر تمام ہوس، نفس پرستی، جو آخر سے غفلت کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اور دنیا سے رغبت پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں، یہ ہوا ہے. جس کو کہو نفسانی خواہشات کہو، دنیاوی اغراض کہو، بدعملی کہو، ان ساری چیزوں سے جو نفس کو اپنے آپ کو روکتا ہے، تو دو کام بتائے. اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، اس کا یقین رکھ کر اپنے دل میں خوف رکھتا ہو، اور اپنی عملی زندگی کے اندر ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکتا ہو. اس میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے غلط عقیدے، باطل خیالات سے اپنے آپ کو ہٹا لینا. مذہبی اعتبار سے جو صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ پیش کیا گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ. وہی طریقہ ہے ائمہ اربعہ کے اوپر جو قائم ہے، صحابہ سے لے کر آج تک جو اتفاق ہے، اس طریقے کے اوپر بقا کے لیے جدوجہد اور طریقے کیے ہیں ائمہ اربعہ. چاہے حنفی رہو یا مالکی رہو یا شافعی رہو یا حنبلی رہو. ان سے ہٹ کر مذہبی خیالی اپنے فکر کے اوپر جوڑ کر دین سے جوڑنا بھی، بھلے اس کو بیسوں طریقوں میں صحیح دکھتا ہو، لیکن بے راہ روی کی طرف پلٹے گا. تو مقام رب کو کیفیت رکھ کر نفس کو روکنا، باطل عقیدے، پورے دین کے اعمال کا تعلق عقیدے سے. مثال کے قریب 12 مہینے روزہ رکھتا ہے، یہ زہد اور کمال نہیں ہے. دن میں بھی نماز پڑھتا ہے، رات میں بھی نماز پڑھتا ہے، یہ زہد و کمال نہیں ہے. یہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن خیال اور فکر. مکے کے 13 سال میں صرف عقیدے کی اصلاح کی گئی، کوئی حکم نہیں دیا گیا. عقیدے کی اصلاح کے بعد اس عقیدے پر باقی رہنے کے لیے شریعت دی گئی. اعمال کا دار و مدار انسان کے اسلامی فکر کے اوپر سب سے پہلی بنیاد وہ ہے. اس کے اوپر قائم رہ جاتا ہو تو وہ اس میں آئے گا. مقام ربی ونہی النفس عن الہوی، یہ عام درجہ. پھر اس کا درجہ بڑھنا، درجہ بڑھانا، وہ یہ کہ ہر وہ قسم کی جو چیز جس میں شک و شبہ پیدا ہوتا ہو، اپنے آپ کو روک لیتا. یا بعض مرتبہ ایک جائز چیز ہے، اس جائز چیز کے کرنے میں ناجائز چیز میں بھی مبتلا ہونے کا امکان ہے، تو اس ناجائز چیز میں مبتلا ہونے کے خدشے کو رکھتے ہوئے جائز چیز سے بھی رکنا. جائز آخری درجہ ہے. مثلا فیان چل رہا ہے، ہم فیان بند کر دیتے، کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ ہم نہیں بند کرتے، لائٹ چلے جاتی، ادھر سے بند ہو جاتی. آپ کیا کر لیتے؟ آپ لائٹ بند کر دی، ہمارا فیان نہیں چلا، اب ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے، بولو گے؟ جائز درجے کی چیز کی اہمیت دیتی ہے. اس سے اوپر جو درجے ہے، مستحب ایک الگ چیز ہے، اس کے کرنے پر کچھ ثواب ملتا ہے. پھر اونچا درجہ چلتا ہے، نفل ساری چیزیں مستحبات میں آئیں گے. پھر اس کے بعد سنت آتا ہے. پھر سنت میں 2 درجے. سنت کبھی چھوڑی نہیں جانا ہے،
بعض چیزیں کبھی ترک کر سکتے ہیں آپ سے چھوٹ سکتی ہیں، پھر واجب ہے، پھر فرض ہے. تو پہلا درجہ فرض کا، پھر واجب کا، پھر سنت میں 2 درجے، پھر نفل، یہ سارے مستحبات میں آئیں گے. پھر اس کے بعد یہ جائز کا آتا، جس کو عربی میں مباح اس کو اردو میں ہم جائز کہتے ہیں. موسم گرما کا ہے، اکثر لوگ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بعض لوگ ٹھنڈا ہونا چاہیے. جو نہیں پیا جب گناہ ہوا، پینا جائز ہے، ٹھنڈا پینا بھی جائز ہے، متوسط پینا بھی جائز ہے، جو بالکل ٹھنڈا نہیں ہو پینا جائز ہے. تو جائز کی اتیاج میں جس کے کرنے کیا جا سکتا ہے، ایسا کرنے پر آپ کا گلا نہیں پکڑے گا، گرفت نہیں ہوگی. آپ نے کر لیا ہے، ثواب بھی ملنے والا نہیں. آپ ٹھنڈا پانی پئیں لہٰذا آپ کو زیادہ ثواب ملنے والا ہرگز نہیں. گرم پانی پئیں آپ کو عذاب ملنے والا ہرگز نہیں. فین کھول کے بیٹھنے آپ کو ثواب پڑنے والا ہے ہرگز نہیں. فین بند ہو گیا آپ بیٹھے ہوئے آپ کو عذاب ملنے والا ہرگز نہیں. یہ جواز کی شکل ہیں جس کو عربی میں مباح کہتے ہیں. تو ایسی مباح چیزیں جس کے کرنے پر کہیں شبہ بڑھ جاتا ہو غلطیوں کا، وہاں پر مباح چیز سے بھی اپنے آپ کو ہٹا لینا، یہ درجے میں بڑھائی. اس حد تک تو انسان کوشش کرنا. اس کے بعد تیسرا درجہ بہت بڑا ہے، اور اس کی خواہشات کی ہر موڑ میں مخالفت کرتے ہوئے تو فنا فی اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیں. پھر دنیا کی کسی چیز کے اوپر مر مٹتا ہے تو کہتا ہے میں اس کے لیے جان دے سکتا ہوں. 20 لوگ سمجھانے کے اوپر بھی ماننے تیار نہیں ہوتا، وہی کرنا چاہتا ہے. بہت سمجھانے پر کہہ دیتا ہے میرا دل مانتا نہیں، میں کیا کروں، میرا دل مانتا نہیں، میں کیا کروں. اس جیسی کیفیت اللہ کی اتباع فرما برداری کے لیے لگ جانا، جس میں لوگوں کے غصے کو پینا پڑتا ہے، لوگوں کی جھڑکیوں کو جھیل کر خاموشی اختیار کرنا پڑتا ہے. اور 20 مرحلے ہوتے ہیں. وہ مقابلات کا تیسرا بڑا درجہ ہے. تو پہلا اور دوسرے درجے کی حد تک انسان کوشش کرنا، وہی مراد اس آیت شریفہ. تیسرا درجہ کمال کا ہے، جو اپنے رب کے روبرو پیش ہونے کا خوف، یعنی یقین رکھا تو جو پیش ہونا تو کیا ہونے والا ہے، اور اس کی خاطر اپنے آپ کو ہر بری چیز سے روکتا ہے. تو سمجھ لو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ایسا ایک پیمانہ میزان اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں. مجھے جنتی بننا ہے، جنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، پوری طرح اعتماد کے ساتھ آپ آگے بڑھو. امید رکھو جنت کی، صرف خوف اتنا رکھو میری اپنی حیثیت کے لحاظ سے جو میں نے کیا ہے، اللہ کے فرمان کی حیثیت سے میں نے نہیں کیا ہے، شاید نہیں کیا ہوں، یہ خوف رکھو کہیں رد ہونے نہ پائے. اور امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ میرا رب انشاءاللہ ضرور میرے اس چھوٹے سے حقیر عمل کو قبول فرمائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان بین الخوف والرجا، اللہ کے کیے گئے وعدے کو پانے کی پوری امید رکھنا. کہاں رد ہوتے ہیں پتہ نہیں، اس کا خوف رکھتے ہوئے آگے بڑھنا. عید کا دن تو خوشی کا ہے، صحابہ بھی مناتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے، ملتے تھے، کھاتے تھے، کھلاتے تھے. زمانے خلافت میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن نماز پڑھا کر آ کر کمرہ بند کر لے کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر رونے لگے، آواز بڑھنے لگی، دروازے کے باہر تک آواز آنے لگی. عید کی ملاقات کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. یہ کیفیت سن کر زیادہ ٹھہرے، بالآخر دروازہ مارے، آنسو پوچھتے ہوئے آپ دروازہ کھولے.
پوچھنے پر آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو عید کا دن ہے، کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ یقیناً عید کا دن بہت خوشی کا ہے، عید الفطر، جس دن مغفرت مومن کی یقینی بتائی گئی ہے، لیکن یہ کوئی بتائے مجھے، میں نے جو رمضان میں عبادتیں کی، روزے رکھے ہیں، میرے رب نے میری عبادتوں کو قبول کر لیا ہے، یہ یقین مجھے پیدا کرو۔ اور جس کو یقین ہو جائے کہ میری عبادت مقبول ہو گئی ہے، یقیناً اس کے لیے خوب خوشی منانے کا دن ہے۔ کیا پتہ کہ میرے رب نے میرے اس طریقے عبادت کو رد کر دیا ہوں گا، تو اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ یعنی خوف بھی رکھنا، امید بھی رکھنا۔ وہ امید ہی ہے جو پابندی کروا رہی ہے، پورے روزے رکھوا رہی ہے، پورے نمازیں پڑھوا رہی ہے، وقتاً فوقتاً صدقات و خیرات نکلوا رہی ہے، کسی سے اچھے طرز کی گفتگو کروا رہی ہے، پھر کہیں اس میں ریاکاری کی وجہ سے شرک والا پہلو پیدا ہونے نہ پائے جو دوزخ کا ذریعہ بن جاتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اب سمجھ لو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ عربی زبان سے جڑنے کے بعد سمجھ میں آتا، ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ عربی زبان جو ہے اس کے اندر اننا ایک لفظ زیادہ ہی لائے کہ 2 مرتبہ یقیناً یقیناً، اس کے سوا کوئی اور شکل نہیں، اسے جڑنے والے کے دماغ میں بیٹھتی باتیں، ترجمے سے اتنی خوبی نہیں آئے گی۔ تو سمجھ لو کہ یقیناً یقیناً جنت پھر ہی یہ کا ترجمہ ہی، جنت ہی، اس کے سوا کوئی اور مقام نہیں ہے اس کے لیے۔ اب رہی یہ چیزیں کب ہوں گی، کیا ہوں گی، انسان بیچنے کا ذکر کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان سے لے کر آج تک بھی انسان تک قیامت ہوں گی، ہر پیغمبر نے بتایا، کب ہوں گی اس کی تاریخ لکھ کے نہیں دیتے، کسی نبی نے لکھ کے نہیں دیا، کسی نبی نے اعلان نہیں کیا، اس کی تاریخ نہیں بتایا۔ اس سلسلے میں ضروری ہدایت ہے، قرآن میں کئی جگہ ذکر کیے ہیں، اس کا مطلب اگلے آنے والی آیتوں میں تفصیل۔ سبحان اللہ۔